بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے احمد بلال، تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 87-88 پہ ہم پہنچے تھے۔ امان صاحب، ایک سوال کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ 88 نمبر آیت ہے جس میں یہ بلکہ اس سے پیچھے کچھ آیات ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبا کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عام طور پہ ایک بحث شروع کی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی وہ بحث ملتی ہے، میں آپ سے اس پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس سے منع کیوں کیا گیا ہے، اور اس کو ہم اس سارے معاملے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ صرف مشرک کے لیے منع کیا گیا ہے یا کسی بھی غیر مسلم کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے جسے ہم تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یا بزرگ یا چچا جو بھی آپ کہہ لیں ان کے لیے آپ نے دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ جی۔ قرآن مجید کی ان آیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں اپنے، تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے پہلے ایک انسان سے امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے، اور ابتدائی دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں انسان دوسرے کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی، مغفرت کی دعا کرتا ہے، یا دعا ایک پیغمبر ہونے کے ناطے حیثیت سے دعا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کا کفر اور اس کا تعصب اور اس کا شرک اس عالم کو اور اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہوتی کہ وہ واپس آ جائے، تو پھر روک دیا جاتا ہے کہ اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جب دعا کی تھی اور یہ کہا تھا، وعدہ کیا تھا میں دعا کروں گا، تو یہ آغاز تھا۔ اور پھر واضح بات ہے کہ آپ کسی کے ایمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو ایمان عطا فرما، اس کو کفر سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ صحیح۔ تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کو روک دیا دعا سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کے پلٹنے کا، وہ انتہا آ گئی تھی، انتہا ہو گیا، اتمام حجت آپ اس کو سمجھ لیجئے، یا مہلت یا مدت کہہ لیجئے کہ وہ ختم ہو گئی، تو تب یہ بات سامنے آئی۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ایسا کوئی تضاد نہیں ہے، اور نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی روایات کی طرف جائیں یا قرآن سے خارج کی طرف جا کر ہم اس مسئلے کو بلکہ اس کو قرآن پاک سے ہی قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا، بتا دیا، اور یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو بات آپ نے کہی ہے، دیکھیے غیر مسلم کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ایمان کی دعا کی جا سکتی ہے، اسلام کی دعا کی جا سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق اس بندے سے اپنا معاملہ فرما جو تیری شان اور تیری عظمت کے جو لائق ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ جی امان صاحب، آگے آیات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 85 سے ہم ذرا شروع کر لیتے ہیں، ذرا پیچھے سے۔ فرمایا وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کا وارث بنا، باغ کا، وہ باغ، وہ جنت کے جو نعمتوں بھری جنت ہے۔ اب یہاں پہ جو ورثہ کا لفظ ہے نا، کہ وارث بنانا، قرآن پاک میں یہی الفاظ ہیں، اولئک الوارثون، یعنی یہی لوگ وارث ہیں کہ جن کو الذین یرثون الفردوس، کہ جو فردوس کے وارث ہیں، جنت فردوس کے۔
اب یہ جو وارث ہونا ہوتا ہے نا، اس پر بھی سوال ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ جی وارث سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل اس میں ایک حق کا تیقن، یقین پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وراثت یقینی طور پر ملنی ہے، یعنی اولاد چاہے جتنی بھی نالائق ہو وہ منتقل ہونی ہے، والدین اس کو آنکھ نہیں کر سکتے. وہ ہر صورت میں اس کا حق ہے جس کا وہ تقاضا کرتا ہے. بے شک اس نے اپنی زندگی میں والدین کی خدمت کی یا نہیں کی، یا ان کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آیا یا نہیں آیا، یعنی جیسے بھی اس نے زندگی گزارا، لیکن والدین کی جو چھوڑی ہوئی جائیداد ہے اس پہ اس کا حق ضرور ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک یقینی صورت بن جاتی حق کی کہ جو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، شک والی صورت ختم ہو جاتی ہے. شک والی صورت ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن پاک نے اولئک هم الوارثون جب کہا نا یہی لوگ وارث ہیں، مطلب یقینی بات ہے کہ ان کو جنت ملے گی. صحیح، ہر صورت بالکل ٹھیک. تو یہاں وہی انداز اختیار کیا گیا. آگے فرمایا وغفر لأبی انہ کان من الضالین، کہ اے اللہ معاف کر دے میرے اب کو، میرے بزرگ یا باپ. میں اس لیے 2-3 الفاظ بولتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو خیال جس کا ہے اس کے مطابق اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں چچا کا بھی، چونکہ اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اہل سنت کہ ایک طبقے کا نقطہ نظر یہی ہے، طبقے کا، یعنی پوری اہل سنت کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، یعنی ایک حصے کا، کچھ ایک گروپ کا آپ کہہ لیجئے، گروہ کا کہہ لیجئے، علماء کا کہہ لیجئے کہ چند علماء کا یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اب سے مراد چچا یہاں حضرت ابراہیم کے چچا. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ باپ ہی ہیں، اس لیے کہ جو آزر قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا، اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے بیان کیا تھا. طارح، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آزر ہے یہ ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزر جو ہے یہ بدھ کا نام تھا. ہاں، نام. ٹھیک ہے. تو یا آزر ان کا نام تھا، یعنی یہ 3 مختلف تاریخی روایات بیان کی جاتی. تو لہٰذا کہا کہ میرے اب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ وہ ضالین میں سے، گمراہوں میں سے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے تو رسوا نہ کر. کس دن رسوا نہ کرنا؟ جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جس دن انسانوں کو، لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. یعنی یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. جی بالکل، قیامت کے دن. یعنی پیغمبر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرتا ہے کہ مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون. اچھا، یہ دن کون سا ہوگا؟ جس دن مال اور نہ اولاد، یہ کوئی کام نہیں آئے گا. بنون کا مطلب بیٹے لیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اولاد کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. بیٹے اس معنی میں بھی ہیں چونکہ عرب کے معاشرے میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. جنگیں کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، شکار کرنا، اس معاملے میں زیادہ بیٹے کردار ادا کرتے تھے. اور چونکہ سفر جو ان سے تھے وہ بڑی صعوبتوں سے بھرے ہوتے تھے، کئی دفعہ تو جان بھی چلی جاتی تھی، اور سالوں بعد پتہ چلتا تھا، مہینوں بعد کہ وہ آپ کا بیٹا جو گیا تھا سفر پہ وہ وفات پا گیا. کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ ذرائع نہیں تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا بیٹوں کو زیادہ کہا جاتا تھا، اور اس پر بڑا عرب میں فخر بھی کیا جاتا تھا، جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے، بنین، مال اور بیٹے. تو اس وجہ سے زیادہ تکبر اور غرور میں بھی مبتلا ہو جاتے تھے لوگ. اچھا مولانا صاحب، میں اگر یہاں پہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ قرآن کریم میں واضح طور پہ اور کئی اکثر جگہ پہ بھی مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آزمائش ہیں، اور جن چیزوں کو یہ کہا گیا کہ یہ کام نہیں آئیں گے، یہ صرف اس دنیا تک ہیں، انسان کتنا حریص ہے کہ وہ انہی چیزوں کی طرف لپکتا ہے. مال کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ ساری زندگی لگا دیتا ہے، اور اولاد کے لیے وہ ساری زندگی خواہش کرتا رہتا ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ خواہش میں گزار دیتے ہیں، اور جن کے پاس اولاد ہے وہ ان کی تربیت، ان پہ مال خرچ کرنا، پھر مال کمانا، اس پہ لگے رہتے ہیں. تو انسان مطلب ان چیزوں کو سوچتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں تو کام ہی نہیں آنے والی. قرآن اس کو واضح طور پہ کہہ رہا ہے، پھر بھی وہ ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں مال کو، اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا، اور ایک مقام پر اولاد کو اور بیویوں کو دشمن بھی، عدو کا لفظ بھی استعمال. صحیح ہے، بالکل. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انہی کے سکھ کے لیے، ان کے چین کے لیے، آرام کے لیے انسان کبھی کرپشن بھی کرتا ہے، بدعنوانی بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، اور انہی کے مستقبل اور فیوچر کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے انسان حرام حلال کا فرق ہر طرح کا قدم اٹھا لیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو اس لیے اس کو فتنہ
قرآن پاک نے کہا، اور اسی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو آخرت کے لحاظ سے یہ دشمن بھی بن جاتے ہیں، یعنی دنیا میں انسان جن کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کو بے وقوف فرمایا کہ جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ بیان کر دیا کہ قیامت کے دن مال اور اولاد یہ کام نہیں آئیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جو آیا، یعنی جو شخص قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم سے مراد یعنی سلیم سے ایک تو سلامت کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، غالباً مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے۔ تو ایک تو سلامت، یعنی سلامت سے مراد کیا ہم لے سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جیسے کفر سے، شرک سے، بغض سے، کینہ، حسد، ان چیزوں سے بالکل مبرہ اور پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ ایک ہم اس کا مطلب سلیم سے جیسے اسلام ہم مطلب لیتے ہیں، جس کا مطلب سبمیشن ہوتا ہے، خود کو جھکا دینا، یعنی ایسا دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر آیا کہ جو جھک جانے والا دل ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا یہی معاملہ تھا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اسی بات اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ اگر آپ کوئی بات کہنا، ان کا قلب سلیم، ٹھیک۔ وَإِنَّ مِن شِيعَةِ الْإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سبحان، سورۃ الصافات میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ صحیح۔ مولانا صاحب، اس قلب سلیم سے متعلق ہی کچھ چیزیں ہیں، میں پوچھنا نہیں چاہوں گا۔ ایک تو قلب سلیم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، ایک مخموم القلب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، میرے خیال میں ایک روایت کے اندر اس کو میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قلب سلیم کا تو آپ نے بتا دیا ہے مطلب، مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا، دو چیزوں کا ذکر آپ نے فرمایا، صدوق اللسان اور مخموم القلب۔ ٹھیک۔ صدوق اللسان کے بارے میں تو صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ اس کا تو ہمیں پتہ ہے، یعنی وہ زبان جو سچ بولتی ہے، سچ کہتی ہے، لیکن یہ جو مخموم القلب ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو کینہ، بغض، حسد سے پاک دل ہوتا ہے۔ صحیح۔ خم جو لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صفائی کیا ہوا، جیسے جھاڑو پھیر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا دل ہے کہ جو کینہ، بغض اور حسد سے جو محفوظ دل ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ اب جو آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ سبحان۔ تو وہ صحابی جب اندر داخل ہوئے تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں یا عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب رسول اللہ نے ان کو کہا نا کہ جنتی ہیں، تو پھر میں اس تجسس میں لگ گیا کہ ان میں ایسی کون سی بات ہے، کون سی خوبی ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں پھر اس صحابی کے ساتھ لگ گیا۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کے اندر یہ کتنا جذبہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ وقت گزارتے تھے تو اس کی اچھائی اور اس کی نیکی کو پانے کے لیے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ لگ گیا، تو میں نے ایک دو دن ان کے ساتھ گزارے، تو مجھے کوئی خاص کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہوں کہ بھئی یہ جنتی کیوں قرار پائے ہیں۔ تو کہتے پھر میں نے پوچھ لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی تو نہیں ہے، وہی نمازیں پڑھتا ہوں، وہی سچ بولتا ہوں، وہی ایمانداری کی زندگی گزارتا ہوں، سب کرتے ہیں۔ تو بس ایک میرے اندر ہے بات، وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اس سے پہلے اپنے دل کو ہر اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہیں، اس سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں۔ ویسے بھی ہم کو بھی یہی چاہیے کہ انسان نیند میں ہوتا ہے، بہت لوگ نیند میں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کی، جو شعور ہے، قرآن کہتا ہے کہ نیند کی حالت میں یا تو ہم اس کو لٹا دیتے ہیں یا اس کو ہم لے جاتے ہیں، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر کسی کے لیے پاک اور صاف کر کے سویا کریں۔ صحیح۔ ہمارے صاحب کچھ اور بھی سوالات ہیں جس سے متعلق ہم ایک بریک لے لیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔
مولانا صاحب ہم قلب سلیم کی بات کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے. بڑی خوبصورت آپ نے حدیث بیان کی, روایت بیان کی کہ وہ صحابی اپنے دل سے کینہ, بغض, حسد ان چیزوں کو پاک کر کے, یعنی دوسروں کے لیے جو رنجش دل میں انسان ملتا ہے, معاملات کرتا ہے, تو آخر رنجش تو آ ہی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے, تو رات کو اپنے دل کو صاف کر کے سونا چاہیے. مولانا صاحب قرآن کریم میں اکثر لفظ استعمال ہوا قلب, دل, اور فوکس بھی اسی چیز پہ کیا گیا ہے. ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دل کی بات اکثر کی گئی ہے, جیسے ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو دل سے کینہ, حسد, بغض کو مٹا دینا. لیکن سوچتا تو انسان ہے دماغ سے, اپنے ذہن سے, جو منصوبے بناتا ہے وہ ذہن سے بناتا ہے. تو یہ جو فوکس کیا گیا ہے دل کو قرآن کریم کے حوالے سے, اور سینٹرل پوائنٹ بھی اس کو کہا گیا ہے. ایک روایت میں بھی ہے نا کہ جب کوئی انسان ایک غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو دل پہ ایک چھوٹا سا داغ لگ جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ اگر انسان اسی میں رہے تو وہ بڑھ جاتا ہے. اب وہ داغ لگنا, لالچ, حسد, کینہ, بغض, کسی کے بارے میں برا سوچنا تو ذہن سے ہوتا ہے, لیکن دل کو کیوں فوکس کیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, قلب کا اور ایک فواد کا. صحیح. قلب قرآن پاک نے لہم قلوب لا یفقہون بہا, کہ ان کے پاس قلوب ہیں, قلب ہیں, اور ان سے یہ سوچتے نہیں ہیں. دل سے یہ سوچتے نہیں. گویا کہ قلب سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو سوچنے سمجھنے کی جو انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے, تو اس کو قرآن پاک نے قلب کہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو قلب سلیم ہے, یہ بھی تقریباً وہی مطلب ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھے, یعنی اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں اس طرح کا کوئی بھی جذبہ شامل نہ کرے کہ جو ناحق ہو, جو ظلم پر مبنی ہو یا زیادتی پر مبنی ہو. صحیح. ایک تو قلب کا لفظ استعمال ہوا. دوسرا جو لفظ فواد ہے, فواد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق ہمارے نفرت اور محبت کے ساتھ جیسے ہو جاتا ہے, یعنی جذبات, احساسات کے ساتھ فواد کا تعلق ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ یہ جو سماعت ہے, بصارت ہے, اور یہ جو فؤاد ہے, یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم سے پوچھے گا, سوال کر کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا, اس کا صحیح استعمال کیا تو یا اس کا تم نے غلط استعمال کیا. تو لہٰذا اصل اس کی نشاندہی اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی کہ لوگ, یہ جو ہارٹ ہوتا ہے, دل ہے, یہ تو پمپ کرنے کے لیے صرف ہوتا ہے, خون بلڈ کو کرتا ہے. تو یعنی ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو ڈاکٹر اس کے بارے میں ہمیں یہی بتاتے ہیں. ہارٹ اٹیک آج کل آپ کو پتہ ہے, کارڈیک اٹیک جس کو کہتے ہیں, ریسٹ وہ زیادہ آج کل ہو رہے ہیں. تو یہ ہارٹ ایک علیحدہ چیز ہے, یہ آپ کو جانور میں بھی مل جائے گی, حیوان میں بھی مل جائے گی, چرند پرند سب میں یہ ملے گی آپ کو. لیکن یہ جو ہمارے اندر شعور ہے, یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. قرآن پاک نے جس کو نفخ سور, نفخت فی من روحی فرمایا, نفخ روح, یہ در حقیقت وہ چیز ہے. یعنی ایک روح وہ ہے کہ جو جانور کی اور انسان کی مشترکہ ہے, وہ اس میں بھی جان ہے, ہم میں بھی جان ہے. لیکن جب نفخ روح اللہ فرماتا ہے کہ اپنی روح میں نے پھونکی انسان میں, تو یہ در حقیقت یہ وہ شعور ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم برائی کا, اچھائی کا فرق بھی کرتے ہیں, ہم علم بھی حاصل کرتے ہیں, ہمارے پاس ارادہ بھی ہے, ہمارے پاس اختیار بھی ہے. یعنی یہ جو پورا بت ہمارا وجود میں آتا ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو حیوان میں اور اس میں کوئی اتنا فرق نظر نہیں آئے گا. یہی کہہ دیا جائے گا کہ جانور جو ہے وہ 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے, تو انسان 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے, اور 2 اس کے ہاتھ بن گئے, بازو بن گئے اس کے, آنکھیں ویسی ہیں, کان ویسے ہیں, سارا کچھ انسان کا, یعنی کہ وہی انٹرنل آرگنز بھی اسی طرح سے سب کچھ ہے. لیکن حقیقت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو قلوب ہیں, قلب اور فؤاد, یہ در حقیقت انسان کو ڈسٹنکٹ کر دیتے ہیں, دوسروں سے بالکل جدا کر دیتے ہیں. یہ ہے اصل انسان کا شرف, اس کو کہہ لیجئے کہ اسی کے صحیح استعمال سے انسان بلندی پر جاتا ہے, صحیح, اور انہی کے غلط استعمال سے انسان پستی کا شکار ہوتا ہے. ایک روایت آخری میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا, اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کیا, میرے رب میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس مجھے تلاش کرو. یہ جو ٹوٹا ہوا دل اور پھر اس میں خدا کا موجود ہونا, اس سے کیا مراد ہے اور اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا, یہ روایت تو اتنی مستند نہیں ہے, لیکن
بات صرف اتنی سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو محبت ہے اس کا اظہار اس میں فرمایا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں نا ایک روایت کو دیکھنے کے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سند کو دیکھتے ہیں. جی. کئی دفعہ سند کمزور ہوتی ہے لیکن اس کا جو متن ہوتا ہے, اس کا جو مفہوم ہوتا ہے, وہ دین کے ایک اجتماعی جو اجمالی کہہ لیں یا مجموعی مفہوم سے اس کا کوئی ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, اور وہ سمجھ میں آنے والی بھی ہوتی ہے. مثلا راوی ضعیف ہو سکتا ہے, آپ رد کر سکتے ہیں, مدلس ہو سکتا ہے, راوی میں یہ خرابی وہ خرابی, یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن جب آپ اس کے متن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں جو بات کہی گئی ہے اس میں ایسی نظر نہیں آتی. تو یہاں پر روایت تو یہ کمزور ہے, کمزور کیا بلکہ اس کو آپ یوں کہہ لیجیے یہ موضوع ہے اور ہمارے بعد صوفیاء نے ان کو نقل کیا ہے. لیکن اس میں جو چیز سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. یعنی جب بندہ دکھی ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے اور اپنے مجبوریوں کا مارا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جب دکھ ہوتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں, اس کی تسلی اور اس کے دلاسے کے لیے. تو یعنی جب بندہ کسی دکھ میں مبتلا ہو تو وہ خود کو اللہ یہ کہتے ہیں اکیلا نہ سمجھ. جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جہاں پر تو ایک ہوتا ہے تو وہاں پر دوسرا خدا ہوتا ہے, 2 ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے, 4 ہوتے ہو تو 5واں خدا ہوتا ہے. تو یہ اصل چیز ہے کہ خدا اپنی پریزنس, جب ہم تقویٰ کا مطلب بھی کرتے ہیں نا تو میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں کہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے خدا آگہی. یعنی آپ کبھی بھی خدا جہاں آپ ہیں آپ کبھی خدا کو وہاں سے غائب نہ سمجھیں. یعنی خدا آپ کے ساتھ قدم قدم موجود ہے, بلکہ آپ کے وجود سے زیادہ اس کا وجود قائم ہے. بالکل واضح بات ہے. تو لہٰذا یہ اس حساب سے اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اس کا تصور خلاف دین ہے. صحیح. مولانا صاحب میرے خیال میں آیات یہاں تک رکھتے ہیں, ایک بہت اہم موضوع ہے, اس پہ کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ گفتگو کریں. جی بالکل. یہ کچھ دن پہلے ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا اور اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. یہ تو ابھی ایک واقعہ ہے جو اتنا ہائی لائٹ ہو گیا اور ہمارے سامنے آ گیا, بہت سے اور واقعات بھی ہوتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں یہ سوات کے علاقے میں ایک مدرسہ میں بچے پہ تشدد ہوا اور اس پہ تشدد کے بعد پھر اس کی موت ہو گئی. تو اب اس سارے واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک تو آپ یہ بتائیں. اور جو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر ہم اس کو اون نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم صرف اس کی مذمت کرتے ہیں, اس پہ 1-2 دن بات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جو پورا نظام ہے جس کے اندر سے اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں ہم اس نظام پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, اور اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اس پہ اوورآل بات کیجیے گا, اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس ساری صورتحال پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ میں تقریباً 10-12 سال 15 سال سے چند ایسے اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں کہ ان کے اجلاس, ان کی کانفرنسز, ان کی ورکشاپس اور تربیتی جو کیمپس ہوتے ہیں ان میں بڑی تسلسل کے ساتھ میں جاتا رہا ہوں, باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتا رہا ہوں. مدرسوں کے اصلاحات کے حوالے سے, ریفارمز کے حوالے سے بہت زیادہ کام پاکستان میں ہوا ہے. اچھا ہوا ہے؟ ہاں بہت زیادہ کام ہوا ہے. اور یہ کام یعنی مذہبی طبقے سے علیحدہ ہو کر, یعنی وہ لوگ کے جو خیر خواہ ہیں مدارس کے اداروں کے, کوئی ریسرچرز ہو سکتے ہیں, ریسرچرز ہیں, مختلف عہدوں پر فائز لوگ ہیں, یا پرائیویٹلی جن کے اپنے ادارے موجود ہیں, انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے. بحیثیت ایک فرد کے, ممبر کے, پارٹیسپینٹ کے میں اس میں شریک ہوتا رہا ہوں. اسلام آباد میں بھی وہ پروگرام ہوتے رہے ہیں, لاہور میں ہوتے رہے ہیں, اور بڑی درد مندی کے ساتھ اور بڑی خیر خواہی کے ساتھ اس پر کام ہم نے کیا ہے. وہ اگر آپ کبھی کہیں گے تو میں لا کر بھی آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. اور باقاعدہ طور پر اس پر اتنی رپورٹس ہیں, مدارس میں جا کر بچوں سے گفتگو کی ہے, مدارس سے بچوں کو ورکشاپس میں اور کانفرنسز میں اور سیمینارز میں لایا گیا ہے. اور آپ بھی ویسے طالب علم کے آپ بھی کافی حد تک واقف ہیں ان چیزوں سے, سارا کچھ موجود آپ کو پتہ ہے. تو مواد کم نہیں ہے, اس پر بہت کام ہو چکا ہے, اور اس میں مدارس کے علماء, محتمم اور ناظم اور سب اس میں شریک ہوتے رہے ہیں, اور اپنی گفتگو کرتے رہے ہیں اور بیان کرتے رہے ہیں, سب کچھ موجود ہے. اصل مسئلہ جو آتا ہے نا وہ ایک تو ہے امپلیمنٹیشن کا,
صحیح، یعنی جو لازم اور ضروری ہے کہ اس کا عمل نہیں نفاذ ہونا چاہیے اس کا. اور پھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے کام کر لیا ان اداروں کے ساتھ مدارس کے اکثریت کے اٹیچمنٹ ہو، رابطہ ہو، تعلق ہو، اور پھر حکومت. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنی ایک ریاست یا اپنا ایک ادارہ رکھتا ہے، اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، وہ اسی پر ہی چلتا ہے. بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مدارس میں، ہمارے مدارس کے جو بڑے لوگ ہیں، علماء، ناظمین، محتمم، ان کی طرف سے کوئی ایسا بڑا قدم سامنے نہیں آتا کہ جیسے وہ دوسرے مسائل میں بڑا قدم اٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ عالمی سطح پر کہہ دیتے ہیں کہ جی عالمی سطح پہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو تو لے کر وہ ضرور کانفرنس بھی کریں گے، اجلاس بھی کریں گے، میٹنگز بھی کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ابھی بھی کل پرسوں کو اجلاس ہوا ہے ان اداروں کا، مدارس کا. آپ یقین کیجئے کہ اس میں اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. حیران کن بات. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. جی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈسکس کریں گے تو گویا کہ ہم پھر اس میں آ جائیں گے گرفت میں کہ بھئی دیکھیں مدارس میں یہ کچھ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تسلیم کر لیں گے، ڈینائل سٹیٹ پر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. انکار کی جگہ پر. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہوا دی جائے کہ یہ غیر ملک کی ایک سازش ہے مغرب کی، کہ پاکستان میں مسلمانوں کو یا مدارس کو یا دین کو یا دین والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوشش کی جاتی ہے. تو یہ شاید ان دو وجوہات پر وہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا کوئی علاقائی یا ذاتی یا کوئی ہمارا ملکی مسئلہ ہے. سعید امان صاحب، ایک سوال میں بھی کروں گا، پھر بلال صاحب کے پاس بھی سوال ہے، اس کی طرف آتے ہیں. آپ نے اس پہ بات تو کر دی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، نفاذ نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو استاذ پڑھا رہا ہے اور جو بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، اس کا جو ذہنی لیول ہے، اس کی جو تربیت ہے وہ کیسی ہے، وہ کس ماحول سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، اس کا ڈیلی کا آنا جانا، ملنا جلنا کن لوگوں سے ہیں. اگر وہ انہی لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا تو ایسے اصلاحات کا جو نفاذ ہے وہ بھی کوئی کارآمد نہیں ہوگا. پھر دیکھیے، میں نے جو اتنی تمہید باندھی ہے نا، یہ اس لیے باندھی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک مسئلے کے بارے میں آپ کو شعور ہونا چاہیے، آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، تسلیم کریں. ہاں، آپ کو حساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ حساس ہوں گے، فکر مند ہوں گے، تو پھر ہی آپ اس پر قدم اٹھائیں گے نا. بالکل صحیح. جب آپ ایک مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے تو آپ پھر اس پر کیا قدم اٹھائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور واقعی مسئلہ ہے، دیکھیے یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، جب ان پر بات ہوگی تو ہم اس پر بھی بات کرتے رہیں اور کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی. لیکن یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے ادھر بھی تو ہوتا ہے تو کیا ہو گیا. پھر یہ رویہ درست نہیں ہے. یہ جواز والی صورت آ جاتی ہے. یعنی یہ جسٹیفائی کرنا اس طریقے سے جرم کو، گناہ کو، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا مذہبی لوگوں کو. یعنی جو جرم ہے، جو گناہ ہے، ہم اس کو کہیں کہ یہ جرم اور گناہ ہے، اور یہ ہم اپنے اداروں کو، اپنے مدارس کو اور اپنے ماحول کو اس سے ہم پاک اور صاف کریں گے ایسے عناصر سے. یہ بس بات ہونی چاہیے. صحیح. یہی رجحان اور یہ رویہ یونیورسٹی والوں کا بھی ہونا چاہیے، کالج والوں کا بھی ہونا چاہیے. یہ رجحان ہر کسی کا اپنے اپنے ادارے میں ہونا چاہیے. اس کو تسلیم کریں اور اس کے بعد اس پہ اور اس کے اصلاح کریں اور اس اصلاحات اس کے کریں. سر، اصلاحات کے حوالے سے تو آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتا دیا، لیکن جو مسئلہ اساتذہ کو آتا ہے اس طرف اگر دیکھا جائے تو میں خود چند اساتذہ سے ملا ہوں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ایک بچہ گھر میں اس کو ماحول ایسا مل رہا ہے مار پٹائی کا، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اور پھر وہ جب ہمارے پاس آئے گا وہ یاد ہی نہیں کر سکتا قرآن جب تک ہم اس کو ماریں گے نہیں، مارنے والا رویہ اختیار نہیں کریں گے، اور پھر سونے پر سہاگا اس کے والدین یہ بولیں گے کہ اس کو جو مرضی کریں، یہ آپ کے ذمے ہے، بس آپ نے اس کو قرآن حفظ کروا دینا ہے، یاد کروا دینا ہے، اور اگر ہم نہیں ماریں گے تو یاد نہیں کرے گا. تو پھر اساتذہ کی بات کو کون سنے گا جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں یاد کرواتے تو ہمیں کہیں گے یہ کون سا استاد ہے جو بچے کو قرآن ہی نہیں حفظ کروا سکا. دیکھیے، درسگاہ جو بنائی جاتی ہے نا، وہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پر اخلاقی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، دینی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا.
اس درسگاہ سے باہر کیا ہو رہا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے اگر یہی ماحول دینا ہے، ماں باپ گھر میں دے ہی رہے ہیں نا، بالکل، یا گلی کوچوں میں مل رہا ہے بچے کو وہ ماحول، درسگاہ میں، تعلیم کے مرکز میں یا دینی مدرسے میں بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ یہ دین سیکھے گا، اس کے اخلاقیات بہتر ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، یہ ایک اچھا انسان بنے گا، یہ مقصد ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو برائی اور جو تسلسل گھر میں موجود ہے اسی کو آپ قائم اور جاری اس کو آپ رکھیں گے. ایک تو یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے، اس مقصد کے لیے بچے کو بھیجا ہی نہیں جاتا مدرسے میں، ادارے میں. یہ بھیجا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دین سیکھے گا. قرآن مجید حفظ کرنا، اس پر ہم پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے. یہ کوئی فرض نہیں ہے، اس کے اور اسباب ہو سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ والدین معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، باپ مزدور ہے، مستری ہے، وہ اتنا کماتا نہیں ہے کہ ایک بچے کی فیس، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے 1,500-2 ہزار روپیہ مہینے کی فیس ایک بچے کی دینا ان کی جان پر بنی ہوتی ہے. بالکل، کہ وہ نہیں دے سکتے. 4 بچے ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، تو وہ اس لیے پھر 1,500 روپے نہیں دیتے، وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. وہ سب سے آسان طریقہ ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ پھر دین، وہ جو مذہبی ٹچ جس کو ہم کہتے ہیں، پھر وہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے. دل کو اور سکون ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو دین کی خاطر یہ سب کچھ ہم اور قیامت کا دن اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اب یہ جو چیز ہے نا، اصل میں معاشی مسائل بھی ہیں اور دیگر مسائل بھی، جس کی وجہ سے بچے کو، مثال کے طور پر ایک گھر میں 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، اب وہ ان کا کیا کریں؟ اب میں نے دیکھا ہے کہ بچے، ماں باپ گھر میں ہیں نا، 1-2 بچے تو 2-3-4 مرلے کے گھر میں بیٹھے رہیں گے، لیکن باقی بچے کیا کریں؟ وہ پھر ان کو گلیوں میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ نشانہ بنتے ہیں، وہ مدرسوں میں چلے جائیں گے، گلی کوچوں میں اوباش لڑکے جو ان سے پھر ان کے ساتھ زیادتی کر، یعنی یہ صورت تب بنتی ہے نا. بالکل صحیح. تو گویا کہ یہ جو ہمارے سماجی مسائل ہیں نا، ان کو انٹر لنک کریں آپ. یعنی اس میں کمپلیکسٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان مسائل کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ علماء اور پھر اس کے ساتھ جو ادارے اور پھر حکومت، یہ بیٹھ کر اگر کوئی ایک مستقل پلان بنائیں تو تب ہی کچھ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کا میں نے حوالہ دیا، اس حوالے سے ایک میں فقہی طور پہ کچھ چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں تعدیب کا ایک کانسیپٹ ہے، یا اس کو ہمارے ہاں سزا سمجھ لیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے. اس پہ فقہاء نے بھی تو بات کی ہے، کئی فلاسفرز نے بھی بات کی ہے، جیسے میں پڑھ رہا تھا امام غزالی نے، ابن خلدون صاحب نے، اس طرح سے اور لوگوں نے بھی بات کی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ تعدیب کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اگر ان کا نقطہ نظر ہمارے اساتذہ کو پتہ ہے تو پھر اس طرح کا وہ ہارش، اتنا بڑا اور ہارڈ قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے ابن خلدون نے تو کلی طور پر اس کی مخالفت کی ہے، سزا کی. ٹھیک، اور کسی طریقے سے بھی نہیں. امام غزالی نے حدود کے اندر، ایک حد کے اندر، لمیٹیشن کے اندر تعدیبی سزا کو کہا ہے کہ اخلاق کے لیے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے تعدیب ہے. دیکھیے جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں صرف وہ جیسے اپنا جسمانی سزا، ڈنڈا لے کے مارنا، کارپورل پنشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں وہ آتی ہے. حالانکہ سزا کے مختلف انداز ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ بچے کو اگر روزانہ کچھ پیسے دے رہے ہیں، 50 روپے، 10 روپے، 100 روپے دے رہے ہیں، آپ کہیں بیٹا آپ نے یہ کیا ہے تو آج آپ کو نہیں ملیں گے پیسے، ٹھیک ہے، یا آپ نے یہ اچھا کیا تو آج آپ کو 50 کی جگہ میں 100 روپے دوں گا. یہ اس کو ترغیب بھی دی جاتی ہے. ایسے بہت سے انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتہ نہیں سزا کا یہی تصور ہے کہ بھئی آپ مطلب پیٹیں ماریں. ہمارے والد صاحب تھے وہ خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے، ہم ان کی خاموشی سے ہی گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کیوں ہم سے انہوں نے منہ پھیر لیا، کیوں خاموش ہو گئے. لیکن اب تو ہمارے سب زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، اس طرح کی سزا دی جاتی ہے. دیکھیے میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اب اندرونی جو نظام ہے اس پر بھی تھوڑا سا آپ توجہ کریں. یعنی کہ ہمارے ہاں اساتذہ کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی تربیت سے مراد یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کیا نئے نئے طریقے پڑھانے کے دنیا میں آ رہے ہیں، آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ پڑھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے بچہ لائق اور شائننگ اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں بچوں کا اساتذہ کا معاوضہ کیا ہے؟ مدارس میں سب سے کم معاوضہ ہے. یعنی میں جانتا ہوں 30 40 سال کے 50 سال بھی ہو گئے نا پڑھاتے ہوئے،
آج بھی وہ 40,000 سے زیادہ ان کی تنخواہ ان کا تجربہ ان کی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے. تنخواہ ٹھیک ہے نا, یعنی 40,000 45,000 35,000 اس سے زیادہ. شیخ الحدیث کی میں بات کر رہا ہوں, جن کو 35 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی. یہ صورتحال ہے. ایسے بھی ہم نے, اچھا پھر یہ تو میں بات کر رہا ہوں بڑے لیول کی. اگر آپ قرآن پڑھانے والوں کو 15,000 20,000 سب اس سے بھی کم ہوتے ہیں, اس سے بھی کم 8-10,000 یہ تنخواہیں چل رہی ہیں. ٹیوشن پڑھانے والے جو قرآن کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان کو بمشکل 3 بچوں کے 3,000 روپے ان کو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے خود بتاتے ہیں آ کر. اور ان کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ فری لانسنگ اور آ کر کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرو تاکہ آپ مکمل طور پر دین اور مذہب پر تمہارا سارا گزارا نہ ہو, بلکہ اپنے آپ کو آ کر ایک دوسرا روزگار اپنے لیے پیدا کرو. اچھا اب اساتذہ کی یہ صورتحال ہے. اب جس کا معاش یہ ہوگا, آپ مجھے بتائیے کہ اس نے کیا پڑھانا ہے, اس کی کیا تربیت ہونی ہے, وہ کن مسائل میں الجھا رہے گا. جن مسائل میں, جن گھروں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں نا, معاشی تنگی ہوتی ہے, وہ باپ بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتا, وہ بھی مارتا ہے پیٹتا ہے, غصے ہوتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, الجھا رہتا ہے ہر وقت, پریشان رہتا ہے. یہی صورتحال ایک استاد کی ہے. یعنی اساتذہ کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے, ان کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے, ان کو اچھی سہولت ہونی چاہیے. آپ باہر جائیے, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر, میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ وہاں کا مسجد کا جب امام آتا ہے نا, وہ اچھی گاڑی سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے, اس نے خوبصورت جبہ پہنا ہوتا ہے, مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ ایسے خوشبوئیں ہر طرف پھیل جاتی ہوں, ایسا عطر اور ایسا پرفیوم لگا امام آیا. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے اماموں کی تنخواہ یا خطیبوں کی تنخواہ یا مدرسین کو آپ دیکھ لیجئے, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اساتذہ تنگ ہو کر, پریشان ہو کر, جس کی وجہ سے پھر بچوں کو مارتے اور پیٹتے بھی ہیں. صحیح. ہمارے پاس مختصر وقت ہے, ایک سوال آپ کر سکتے ہیں مختصر. بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری جو بات ہم نے کی ہے, اس میں فوکس کیا گیا ہے زیادہ کہ اساتذہ کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں یا مدارس میں ریفارمز لا سکتے ہیں. جو بچے گھر میں جن کی پرورش صحیح نہیں ہوئی 3 سال 5 سال 7 سال اور پھر وہ مدرسے میں آئے ہیں, تو جو گھر میں پرورش ہوئی ہے اس کا اثر بھی ہوگا, تو گھر میں جو پرورش ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ مختصر اگر آپ بتا دیں کہ والدین میں ریفارمز کیسے اس کی بہتری والدین خود اپنے آپ کو بہتر کریں. یہ جو ہمیں شوق چڑھا ہوتا ہے نا بچوں کو ہم حفظ کروا دیں, اس سے کہیں بہتر ہے کہ بھئی ہم خود قرآن پاک کو پڑھیں, سمجھیں اور قرآن پاک پر ہم عمل کریں. صحیح بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.